اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ تاکہ اللہ تبارک و تعالی آزما لے ما فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ پاک کر دے ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یعنی احد کے اندر یہ شکست اس لیے ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس میں حکمتیں تھیں۔ کچھ حکمتیں پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، اور ایک حکمت کا یہاں پر بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شکست مسلمانوں کو اس لیے دی تاکہ اللہ امتحان لے لے کہ کون دل سے مومن ہے اور کون کس کا دل میں ایمان نہیں ہے، منافق ہے۔ لیبتلی اللہ ما فی صدورکم تاکہ اللہ آزما لے، معلوم کر لے جو تمہارے دلوں میں ہے، ولیمحص ما فی قلوبکم اور پاک کر دے جو کچھ تمہارے یعنی تمہارے دلوں سے وسوسے پاک کر دے، ختم کر دے۔ اور ان میں سے ایک وسوسہ یہ بھی تھا جو آگے بھی اگلی آیت کے تحت مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ ایک وسوسہ یہ تھا کہ شیطان نے صحابہ کرام کے دل میں یہ بات ڈال دی، مطلب سابقہ گناہ یاد دلا دیے، کیونکہ وہ کفر سے اسلام میں آئے تھے، وہ سابقہ گناہ یاد دلا دیے اور ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ابھی تو تم نے ان گناہوں کی بخشش کے لیے کوئی نیکیاں کی ہی نہیں ہے، اس حالت میں اللہ کے پاس جاؤ گے تو یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا پہلے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لو، پھر جہاد کر کے شہید ہو جاؤ۔ اس لیے اس وسوسے کی وجہ سے بھی صحابہ کرام جہاد سے پیچھے ہٹ گئے کہ اب ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کا سامنا کر سکیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان وساوس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو پاک کر دے، کیونکہ انسان پر جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ سبب بنے گا تمہارا ان وساوس کے ختم کرنے کا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ تو یہ ایک حکمت تھی اس شکست میں۔ تو لہٰذا منافقین کا یہ کہنا کہ اس شکست میں گویا کہ ایک عذاب ہوا مومنین کو، یہ کس طرح پیغمبر ہیں کہ یہ شکست کھا گیا، تو یہ شکست محض اس وجہ سے نہیں تھی کہ پیغمبر یا صحابہ کرام حق پر نہیں تھے، وہ غلط راستے پر تھے اس وجہ سے انہیں شکست ہو گئی، باطل پر تھے اس لیے شکست ہو گئی، نہیں، بلکہ وہ حق پر ہی تھے، اور اس شکست کے اندر کچھ حکمتیں تھیں، اور ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ منافقین اور مخلصین الگ ہو جائیں اور مومنین کے دلوں میں جو وساوس تھے وہ وساوس ختم ہو جائیں۔ واللہ علیم بذات الصدور اور اللہ تبارک و تعالی دلوں کے رازوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ تو کس کے دل میں اخلاص ہے، ایمان ہے، اللہ کو اس کے بارے میں اللہ کو علم ہے، لہٰذا اگر کسی کا نفاق اس موقع پر بھی نہ کھل سکا بوجہ اس کی چالاکی کے، تو یہ نہ سمجھے کہ دیکھیں ہم نے احد میں ہمارے دل میں نفاق تھا لیکن ہمارا نفاق دیکھیں احد میں بھی ظاہر نہیں ہوا تو لہٰذا ہم بچ گئے، نہیں۔ یا اگر کسی کے دل میں کوئی بات آتی ہے، وساوس آتے ہیں، تو ان وساوس کا بھی اللہ کو علم ہے، اسی لیے علم تھا، اسی وجہ سے ان مومنین کے دلوں سے ان وساوس کے ختم کرنے کا سامان کیا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے رازوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔
ان الذین تولوا منکم، یقیناً وہ لوگ تولوا منکم جو جنہوں نے پیٹھ پھیر دی، منکم تم میں سے، یعنی میدان چھوڑ کر چلے گئے تم میں سے، یوم اس دن التقى الجمعان، جس دن دونوں فریقین آمنے سامنے آئے، یعنی غزوہ احد کے دن جو لوگ پیٹھ پھیر کر چلے گئے، انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو لغزش دی، ببعض ما کسبوا، ان کے کچھ اعمال کی بدولت۔ ظاہر ہے صحابہ کرام کو یہ شکست ہوئی تو ایسا تو نہیں تھا کہ اس شکست کے اسباب بھی نہیں تھے، یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ نے اس شکست میں حکمتیں بھی، نتیجے کے اعتبار سے حکمتیں بتا دی کہ یہ حکمتیں تھیں، لیکن ظاہر ہے اس شکست کے لیے تو اسباب تو موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ ماننا، وہ درہ چھوڑ دینا، اگرچہ وہ بھی ایک اجتہادی معاملہ تھا، اور پھر یہ کہ میدان چھوڑ کر چلے جانا، اگرچہ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ بھئی ہم اللہ کے سامنے اس حالت میں نہیں جانا چاہتے، ہم جائیں گے اپنے اعمال ٹھیک کریں گے پھر آئیں گے، پھر شاید پھر بھی، لیکن یہ غلط تھا۔ تو بہرحال اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو پکارنا اور نہ آنا، اگرچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں سنی تھی، یہ سارے کام اور ساری چیزیں اگرچہ بنظر غائر دیکھا جائے تو یہ کوئی گناہ نہیں تھے، ایک اجتہادی خطائیں تھیں، غلطیاں تھیں، اور اجتہادی خطا کوئی گناہ نہیں ہوا کرتی، لیکن صحابہ کرام تھے، ان کا اللہ نے انتخاب کیا تھا، اور اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ اور شاگرد تھے براہ راست، تو ان کے شایان شان یہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ شیطان نے تمہیں لغزش دی، یعنی شیطان، ظاہر ہے کہ جب تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی اور وہ مورچہ چھوڑ دیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا تھا، تو شیطان کو موقع مل گیا اور باتیں ڈالنے کی، اور تم سے امید پیدا ہو گئی تمہارے دلوں میں اور باتیں ڈالنے کی۔ یہی معنی ہے ببعض ما کسبوا، ان کے کچھ اعمال کی وجہ سے شیطان نے ان کو لغزش دے دی، اور کچھ اعمال سے مراد وہ ایک عمل ہے جو مورچے چھوڑنے کا ہے، وہ ایک خطا اور ایک غلطی ان سے سرزد ہو گئی، تو شیطان کو انہیں بہکانے کی مزید امید جاگی شیطان میں، اور شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ اب میدان جنگ چھوڑ دو، کیونکہ تم گنہگار ہو، گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے تو آ جاؤ، دوبارہ میدان میں جہاد کے لیے آ جاؤ گے۔ تو اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گناہ کو کھینچتا ہے، جس طرح ایک نیکی دوسرے نیکی کو کھینچتی ہے، اسی طرح ایک گناہ بھی دوسرے گناہوں کو کھینچتا ہے، یعنی نیکیوں میں بھی اور گناہوں میں بھی تجاذب ہے، کشش ہے، کہ نیکی کو کھینچتی ہے۔ بلکہ بعض علماء نے اسی بنیاد پر کہا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایک نیکی کی اور دوبارہ اس نیکی کرنے کا اس کو موقع مل گیا تو اس کا مطلب پہلی والی قبول ہو گئی، کہ فجر کی نماز پڑھی اور ظہر کی توفیق مل گئی تو مطلب فجر کی قبول ہو گئی، ظہر کی پڑھی عصر کی توفیق ملی تو مطلب عصر کی ظہر والی قبول ہو گئی۔ کوئی نیکی کر لے اور اسی طرح کی نیکی دوبارہ کرنے کی انہیں توفیق ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ پہلی نیکی قبول ہوئی۔ یہ علماء نے خیر اپنی آراء سے ذکر کیا ہے، جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت سے کم از کم یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاں ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، کہ جب انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے تو صرف وہ ایک گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس گناہ کی وجہ سے شیطان اس سے اور بھی کئی گناہ کروا دیتا ہے۔ جیسے ہمارے عام طور پر یہ ہے کہ ایک جھوٹ بولنے سے کئی جھوٹ بولنے لازم آتے ہیں، تو یہ صرف جھوٹ کا معاملہ نہیں ہے، دوسرے گناہوں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے تو وہ دوسرے گناہوں کو کھینچتا ہے۔ اسی طرح نیکی کر لیتا ہے تو یہ نیکی بھی دوسری نیکیوں کے لیے سبب بنتی ہے، اور دوسری نیکیوں کا۔ تو یہاں پر بھی صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی،
تو شیطان کو موقع ملا اور اس سے ایک اور غلطی کروا دی جو میدان چھوڑ کر جانے کا تھا۔ بہرحال یہ ساری غلطیاں ایسی تھی کہ کوئی بھی شخص صحابہ کرام ان غلطیوں کو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کے لیے استعمال کر سکتا تھا، اور کیا بھی ہے۔ ایک پورا فرقہ اسی بنیاد پر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے اس زمانے میں جو حضرت عثمان کے مخالفین تھے، ان مخالفین میں سے ایک آیا اور ان کے سامنے حضرت عثمان پر جو اعتراضات کیے، انہی مخالفین کی بدولت پھر حضرت عثمان کا محاصرہ ہوا اور انہیں شہید کیا گیا۔ حالانکہ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، اور عوام نے اٹھ کے ان کو شہید کر دیا۔ تو بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عثمان پر اعتراض کیا ہے۔ وہ اعتراضات تو اپنی جگہ ہے، لیکن وہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ دیکھیں، صرف اختلاف رائے کی بنیاد پر جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو عدم برداشت کا رویہ ہے کہ میرا پیر ہے، میرے مسلک کا عالم ہے، میرا بزرگ ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی کچھ کہہ دے تو میں اس کو کفر کے فتوے لگا لیتا ہوں اور اسے واجب القتل تصور کر لیتا ہوں۔ یہ رویہ صحابہ کرام سے ہمیں نہیں ملتا۔ صحابہ کرام سب سے زیادہ باغیرت تھے دین کے معاملے میں، ہم سے کئی گنا غیرت ان کے اندر تھی دین کے معاملے میں، ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہونے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے حضرت عثمان پر ایک بلوائی جو حضرت عثمان کا مخالف ہے، وہ اعتراضات کر رہا ہے کہ مجھے بتاؤ، کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے؟ یعنی بدر میں حضرت عثمان نہیں تھے۔ کیا حضرت عثمان باوجود یہ کہ مدینہ میں موجود تھے اور بدر سے پیچھے نہیں رہ گئے؟ اس نے اعتراض کے طور پر کہا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہاں پیچھے رہ گئے۔ کیا حضرت عثمان احد میں بھاگے نہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ہاں بھاگے۔ اور ایک تیسرا اشکال تھا، وہ ابھی ذہن میں نہیں ہے، بہرحال لیکن اس کا جواب جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، تم کافر ہو، تم منافق ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ بدر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی، وہ بیمار تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواہش کے باوجود کہا کہ اپنی بیگم کی تیمارداری میں تم رکو اور بدر میں نہ آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اسی لیے بدر کے غنیمت میں باوجود یہ کہ حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حصہ بھی دیا، کیونکہ وہ آپ کے حکم پر رکے تھے۔ اور غزوہ احد کی بھاگنے کی بات تھی تو ظاہر افراتفری تھی، صرف حضرت عثمان تو نہیں بھاگے تھے، بہت سارے بھاگے تھے، تو کہا کہ اللہ نے معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو بات ہی ختم ہو۔ تو یہاں ایک بار پہلے بھی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ذکر تھا، یہاں پر ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، دوبارہ مکرر اللہ نے ذکر کر لیا کہ میں نے معاف کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے، اللہ کی معافی پر راضی ہوتے ہو یا خوش نہیں ہوتے ہو، وہ تمہاری نصیب کی بات ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں اور بردبار ہیں، حلیم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔